تھے سچا مسلم صاحب. جی میں نے آپ سے کہا کہ ایک شوہر اگر وہ اپنی بیوی کو پیٹے, پٹے سے مارے یا کسی اور چیز سے مارے, اس کو نیلا پیلا کر دے, ہرا کر دے, کیا اسلام میں ایسے شوہر کو سزا بتائی گئی ہے ایسے شوہر کے لیے؟ اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہے ہی غلط بات ہے. اسلام جو ہے نا اس کو کیوں سزا نہیں دے گا؟ ابھی آپ کا جو ہے نا آپ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ مارنے لگے تو سزا تو ہوگی آپ کو, کسی بھی ملک کا قانون وہ آپ کو سزا دے گا. کہاں ہے سزا؟ کہاں ہے سزا؟ کدھر مطلب کہاں ہے سزا؟ ابھی کسی کا دماغ خراب ہو وہ اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کرے گا. اچھا چلو, میں ایسا دماغ خراب صحابہ کا ہوا تھا اور وہ اپنی بیویوں کو پیٹتے تھے, بتاؤں میں ابھی کس وجہ سے؟ ایک منٹ ہاں کس وجہ سے؟ ایک منٹ دیکھو یار, یہ لو. مجھے پتا اس حدیث میں جلیبی کیا یار بھائی, مجھے قرآن کی آیت پڑھ کے بتائیں گے جہاں پہ لکھا ہوا مار سکتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون بول رہے بیچ میں؟ یار میں ہوں آدم. ہاں جی, اب جلدی سے بتا دیں کہ قرآن کی اس آیت کے اندر مارنے کے لیے سبب کیا دیا ہوا ہے؟ کدھر ہے بتاؤ. لو میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں میری جان. لے آؤ یہ لو مجھے پتہ ہے لیکن لے آؤ. آپ کہہ رہے نا مجھے وہ پتا, ٹھیک ہے, تمہیں پتا لے ہے, آؤ. مجھے پتا, میں تم سے پہلے بات کی بھی ہے. یہ لو. لے آؤ ہاں لے آؤ. یہ بکرا آپ کے پاس آیت ہوگی, مجھے ذرا عربی میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہاں پہ مارنے کے لیے جواز کیا ہے. تم نے کہا بغیر کسی جواز کے مارنے کے اوپر سزا ہے. ترجمہ لے آؤ نا اس کا, میں موبائل پہ ہوں, مجھے چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے. ترجمہ لے آؤ, پڑھ کے سناؤ. اور اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا لے ہوا آؤ ہے, نا. سن لو, یہاں پہ لکھا ہوا ہے تخافون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ترجمہ اس کا لے آؤ نا, پڑھ کے سناؤ نا. ترجمہ لے کے آتے ہیں. تو جی بھائیو آپ سب وہ نے مجھے دیکھ لیا, پتہ ہے آپ آپ تلاوت سب نے کر دیکھ لیا. سکتے ہو, وہ ایک مجھے سیکنڈ پتہ ہے. یار صبر یار, ایک بات سیکنڈ. سنو, وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تلاوت کر سکتے ہو, آپ ایک مسلم ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. تمام لوگ جو اس وقت لائیو اسٹریم میں دیکھ رہے ہیں 3,500 لوگ, بھائی لوگوں آپ نے دیکھ لیا اس بھائی نے کہا ترجمہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے, آپ سب نے دیکھ لیا اس بھائی نے کیا کہا ہے, ترجمہ لے کے آؤ. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ہاں ٹھیک ہے, بس اب اسی فضیلت کے. ٹھیک ہے, حاکم کا مطلب یہ کہ وہ حاکم کیوں ہے؟ وہ سربراہ ہے نا گھر کے. کیوں سربراہ؟ کیا مطلب کیوں کہ آپ کا ملک کا سربراہ کیوں ہوتے؟ بھائی سربراہ تو بنانا پڑتے. بھائی ایک سیکنڈ, آیت کو پڑھیں, ایک منٹ, آیت کو پڑھیں, بتائے گی کیوں سربراہ ہے. کیا مطلب اس میں کیا لکھے کیوں سربراہ ہے؟ پڑھیں بتائے گی. ہاں مرد, تھوڑا سا اس کو موٹا کرے, اس کی لکھائی ذرا زیادہ کرے. مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب ایک منٹ, بسبب اس فضیلت کے جو اللہ, او یار اس کو بیچ میں جو اپنے جو زنانیوں کی طرح نہ ہنسے. یہ کون ہے؟ بڑا اچھا اچھا, کوئی بات نہیں, اس کا ہنسنے کی نہیں, ہنسنے کا مقام ہی نہیں, اس کے لیے رونے کا مقام ہے. بعد میں رلائیں گے, بیک سٹیج میں رلاؤں گا اسے, ٹینشن نہ لیں. نہیں تو آپ ادھر بات کرنے آئے جو ہے نا. اچھا یار, اچھا چھوڑ یار اس بات کو یار. بس سبب اس فضیلت کے اللہ نے بتائیے کیوں حاکم ہے, کیوں حاکم ہے, پڑھ دیجئے پلیز. بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے, اور سبب اس کے کہ جو جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال, پس وہ جو نیک بیویاں اچھا, ہیں. پس کے بعد جائیں گے, پاس بعد میں جائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے, مرد حاکم کیوں ہے اس آیت کے مطابق؟ بھائی وہ سربراہ ہے نا, وہ خرچ کرتے ہیں, خرچ کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے نا. کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں. اوکے, ویٹ کریں یہاں پہ, یہاں پہ رک جائیے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی مرد آج کی دنیا میں ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو خرچ کرتی ہے, جو کماتی ہے, اور مرد جو ہے وہ شوگر ڈیڈی ہے. شوگر ڈیڈی سمجھتے ہیں؟ سمجھتا ہوں. کیا ہوتا ہے شوگر ڈیڈی؟ میں سمجھ گئی ہوں, آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. اگر مرد شوگر ڈیڈی ہے تو پھر یہ جو حکم ہے, جو اس کا حاکم ہونا ہے, یہ تو پھر عورت کو بن جانا چاہیے. عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے گی, اپنے پیسہ کمائے گی. اور میری بات سنو, نہیں ارریلیونٹ ہے نا. اللہ نے دیکھیں بھائی, اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے پہلے یہ بتا دیں اس قرآن کی آیت میں. اور فضیلت اسی لیے دی ہے کہ گھر کا سربراہ وہ ہے. نہیں, گھر کا سربراہ کیوں ہے؟ ارے بھائی سربراہ کیوں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کیونکہ وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال سے. خرچ کرتے, لیکن اللہ نے بنایا خرچ کرے گا, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ایک سیکنڈ رکے, میرے بات سنو, آرام سے سنو. میں 15 سیکنڈ بولوں گا, آپ نے بیچ میں بولنا نہیں ہے, کان کھول کے سننا ہے. 15 سیکنڈ کے لیے کان کھول کے سننا ہے. پھر مجھے بھی بولنے دو گے؟ ہاں, پھر میں 15 سیکنڈ آپ کو بھی دوں گا, پورے 15 سیکنڈ آپ کو دوں گا. 15 سیکنڈ ہو اور سے کان سننا ہے.
مرد عورت کا حاکم ہے بسبب کس سبب کے؟ جو اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا، اور کیا سبب دیا ہے؟ اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. اب 15 سیکنڈ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرنے والے کی وجہ سے وہ حاکم ہے. اب آپ بتائیں کیوں نہیں ہے خرچ کرنے کی وجہ سے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سربراہ بنایا، خرچ کی ذمہ داری اس کی ہے، جو گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں. ایک منٹ سنو، ابھی آپ لوگ میں نے کہا تھا ابھی آپ نہیں بولیں گے. 15 سیکنڈ ہو گئے نہیں نا، اچھا چلو پھر آپ ٹھیک ہے 15 ہو گئے تو یہ تو پورا ہو گیا نا بات، یہ بات پوری ہوگی. اب آگے چلیں، اب آگے چلیں، آگے بڑھیں جی. آگے ایک منٹ اصل میں موبائل پہ بہت کم نظر آتے ہیں. اگر آپ برا نہ پڑھے، آپ پڑھے، میں سن رہا ہوں، پڑھے سن لیں. اب یہ میرے 15 سیکنڈ میں کاؤنٹ تو نہیں ہوں گے؟ آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ لو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. سر نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، یعنی وہ حکم ماننے جو نیک ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے، جو نیک ہوتی ہے. جو ایک منٹ ایک بات کرنے دو. نیک بیوی، نیک سمجھتے ہو نیک کیا ہوتے ہیں؟ نیک ہوتی ہیں، جو نیک ہوتی ہیں. ہاں، جو آپ لوگ کی طرح نہیں، جو آپ لوگ کی ہوتی ہے، جو آزاد. بھائی کیا ڈنگر بنا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ لوگ کی بیویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کی بہنوں کی بات کر رہا ہوں. بن سکتے یار. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی بنیں گے. آپ کی سسٹر، آپ کی جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں ایکس مسلموں کی یا نان مسلموں کی، اس کی بات کر رہا ہوں. اب آگے بول. اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نیک نہیں ہوتی. چل آگے بتاؤں گا. نہیں، پہلے یہ کنفرم کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایکس مسلم کی بہن ہو سکتا ہے کہ ایک ایکس مسلم کی بہن جو ہے وہ مسلمان ہی ہو، اس نے ابھی تک اسلام ہی نہ چھوڑا ہو، پھر تو وہ نیک نہیں رہی، کیونکہ ایکس مسلم ہو گیا اس کا بھائی تو وہ بھی بد ہو گئی. اب نہیں، تیری جو ہے نا بہن ہے نا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہوگی میری بہن تو ہے ہی نہیں نا. پرابلم یہ ہے. اچھا پرسنل نہیں، لیکن سچا مسلم صاحب ٹاپک پہ بات کرو. سچا مسلم صاحب جی، میں تو ٹاپک پہ کر رہا ہوں، بتاؤ آگے بولو. ٹاپک پہ آ جاتے ہیں واپس. اچھا اب یہ ہو گیا کہ وہ نیک بیویاں اطاعت شعار ہیں، رائٹ جی. وہ غیب میں حفاظت بھی کرتی ہیں اپنے آپ کو، نیک بیویاں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ اب ایک اور بات بتانے لگا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اپنی خواتین میں سے کسی سے سرکشی کا ڈر ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، سرکشی کا ڈر ہے، ابھی آپ کو اس نے سرکشی کی نہیں ہے، آپ کے سامنے اطاعت شعاری چھوڑی نہیں ہے، اندیشہ ہے. اندیشہ ڈر ایک چیز ہوتی ہے، دو لفظ چلو ایک ہی سمجھو، چلو ایک ہی سمجھو، ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے. ہاں، ان کو نصیحت کرو. ابھی اس نے سرکشی کی نہیں ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی شاید وہ تھوڑی سی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس نے ناک منہ بنایا ہے. اچھا، ابھی اس نے ناک منہ بنایا، رائٹ. سمجھ رہا ہوں، بس بولو آگے. بس ان کو نصیحت کرو، اور نصیحت کرو، اور کیا کرو، ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، سیکس نہیں کرنا اس کے ساتھ، چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اور ان کو مارو، اور پھر مارو، ٹھیک ہے. پھر نہیں ہے، اور مارو، اور ان کو مارو، پھر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، آگے پھر لکھے ہوئے نا. سن لو، نصیحت کرو، چپیڑ مار کے منہ پہ چپیڑ مارو، اور ساتھ میں رات کو سیکس نہ کرنا. منہ پہ چپیڑ تو نہیں لکھے اس میں، خیر ادرب ہننا ہے نا، چپیڑ مارو، ان کو مارو. چلو ڈنڈے سے مار لو، مارو لکھے نا. ہاں مارو، ڈنڈے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ، چلو جس طرح بھی ہو، جس طرح بھی ہو. اب مجھے بتائیں، ایک بیوی نے آپ سے بدتمیزی بھی نہیں کی ابھی تک، آپ کو سرکشی کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، آپ اس کے ساتھ بات بھی کرنا چھوڑیں گے، اس کو بستر پہ بھی نہیں جائیں گے، اور اس کو ماریں گے بھی. یہ کون سی عزت ہے عورت کی؟ اوہ یار، یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا پتہ نہیں کدھر سے ترجمے لے کے آ جاتے ہو. اس کا سارا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں. میری بات سنو، میری بات سننا تو صحیح. آپ جو ہے نا مسخرہ بن جاتے ہیں. یہ جو آپ جوکروں والا کام کرتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا. آپ جوکر نہ بنے، آپ میرے ساتھ گفتگو کریں. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، گفتگو کریں میرے ساتھ، جوکر نہ بنے. آپ ادھر جوکر نہیں بنے ہوئے. سچا مسلم صاحب تھوڑا دیکھیں، بریک بھی لگایا کرو. تو آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں. ابھی جس طرح یہ جو ہے نا کھی کرتا ہے، انسانوں کی طرح بات کریں نا. یہ میرے ساتھ، تو آپ بھی کھی کرو نا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی کھی کرو. اس میں پرابلم ہے، اس میں پرابلم ہے. اگر آپ اتنے اسلام کو سمجھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے نا، جو کہ نہیں ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ نہیں ہے. آپ کا مقصد میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کا مقصد میں جانتا ہوں، پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ آ کے آپ لوگوں کو کچھ سناؤں. میں جانتا ہوں نا. او میرے بھائی،
او بھائی تیرے بات اور یار غیب کو چھوڑو نا, تو مجھے نظر آ رہا ہے. نیتوں کا بھید جانتے ہو؟ ہاں تیری نیت کا جانتا ہوں, صرف اللہ جانتا ہے. اللہ بڑا کہ تو, میں تیری نیت کا جانتا ہوں. اللہ بڑا کہ تو, اللہ کہتا ہے نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے. تو آپ مانتے ہیں کہ اللہ بڑے, آپ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. بکواس وہاں پہ نہ کر, میں جانتا ہوں آپ بھی بکواس دیکھو کہہ رہے, یہ دیکھو مجھے کہہ رہے بکواس کر رہے ہو, یہ اس کی اخلاقیات ہے. ایک منٹ بات کرتے, ایک بات کرنے دو, ایک بات کرنے دو, ایک میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کو, تھوڑا صبر کرو, ٹاپک پہ آؤ. آپ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں سے لاتے ہو, ہم کہیں سے نہیں لائے, ہم جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آئے. ابھی یہ پرسنل اٹیک, وکٹم کارڈ, یہ سب کھیلنا بند کرو. اصل جو مدعا ہے آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی جس کے حساب سے آپ اپنی بیوی کو پیٹ سکتے ہو, پیٹنے کا لکھا ہے. اب چاہے وہ آپ یعنی پٹے سے مارو, ہاتھ سے مارو یا لکڑی سے مارو, پیٹنے کی بات کی گئی ہے. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ میں نے ٹرانسلیشن پہ جانے سے پہلے میں نے کنفرمیشن سے لی تھی 3 دفعہ, عربی پڑھ لو یار, لفظ بہ لفظ ترجمہ کر لو. میں نے کہا نہیں, ٹرانسلیشن کھولو. ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن ہے, یہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ پہ الزام تھوڑایا کہ میں نے غلط, میں تو پڑھ رہا بھی ان سے رہا تھا, رائٹ. تو یہ الزام تراشی, بیک سٹیبنگ, بھائی کم آن ٹاک آن دا سبجیکٹ. ہاں یہ سب مت کرو سچا مسلم صاحب, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, جو اعتراض کیا گیا ہے اس پہ جواب دو آپ پلیز. آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. اوکے انمیوٹ کرو, لیکن آپ لوگ جو ہے نا بات کو سنا کرو, تمیز کے دائرے میں سنا کرو. جس طرح یہ کہتے ہیں نا اس طرح ابھی میری سن, ایک تو یہ نا آپ کر رہا ہوں نہیں, آپ مجھے بات کرنے دو پلیز, بات کرنے دو. آپ لوگ کی سب سے بیماری بات ہی نہیں کرنے دیتے. آپ اصل میں کر رہا ہوں لیکن آپ بیچ میں نہیں بولو گے, آپ نہیں بولو گے. شروع کرو ابھی اچھا میں شروع کر رہا ہوں, ابھی بولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہمارا یقین ہے اور آپ لوگ کا نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ قرآن میں یہ لکھے فلاں میں. میری بات دیتے یار ابھی نہیں دے رہے نا, یہ نہیں دے رہے, کہاں جاتے یہ بات نہیں کرنے دے رہے, تو میں کیا بات کروں. ارے میں دے رہا ہوں نا یار, کیوں رو رہے ہو؟ اس کا منہ بند کر لو, اس کا منہ بند کر لو. اوکے آپ بولتے جاؤ, 1 منٹ دے رہا ہوں, جو بولنا ہے بولو. بولو آپ مجھے 1-2 منٹ دے دو نا, دے دیا. اللہ بہت بڑا ہے, آگے بولو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی اس میں غلط کون سی بات ہے جس پہ آپ لوگ کو اعتراض ہے؟ جب آپ کی بیوی ہے وہ غلط کام کرے گی, اس کا اندیشہ ہے کہ وہ غلط کام کرے, اس کو نصیحت کرو. پہلے نصیحت کرو, یہ نہیں کہ مارو, نصیحت کرو. نصیحت کا مطلب ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اگر اس پر بھی نہیں آتی ہے تو ان کے بستر علیحدہ کر دو, ان سے جو ہے نا مطلب ناراضگی کرو کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے نا جو آپ کہہ رہے وہی بات کر لو, ٹھیک ہے. اگر وہ اس پر بھی نہیں کیتے تو مارو. مارو کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جان سے مارو, یہ مطلب نہیں. 1 منٹ سنو نا, بیچ میں مت بولو, بیچ میں نہ بولو. پہلی بات ہی جھوٹ ہے. تمہیں کس نے کہا یہاں پہ 1 2 3 ہے؟ دوبارہ آیت پڑھو, ہائی لائٹڈ ہے, پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو یار. میں ترجمے کو دیکھ کے ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہاں ذرا دوبارہ پڑھو نا, اس طرح دیکھتے ہیں پہلے بعد میں اور سب سے آخر میں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوبارہ پڑھو. ہاں یہ لکھا ہوا ہے, میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. لکھا ہوا ہے. اس کا منہ بند کرو, جب تک اس منہ پھٹ بندے کا منہ نہیں بند کرو گے بات نہیں ہو سکے گی. سچا مسلم صاحب, پرسنل اٹیک نہیں. آپ نے کہا کہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھ رہا ہوں, آپ بتائیے کدھر لکھا ہوا ہے. یہ آپ, مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ بھاگنا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ ایڈم کو بولوں, وہ گالی دے اور میرے کو نکال دے, یہ لوگ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. ایسے نہیں کرو نا یار. اگر علمی گفتگو کرنا ہے تو ہاں بولو, نہیں تو ایسے ہی بول کے چلے جاؤ. میں نہیں کر سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے نمبر وائز جو آپ نے کہا ہے کہ یہ سیکوینس میں چلنا ہے, ادھر کہاں ہے وہ آپ کو بتانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیے, سرکشی کا اندیشہ ہو پس ان کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سیکوینس کا بتایا گیا, یہاں پہ سیکوینس بتانے کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پہلے نصیحت کرو, پھر اگر نہ مانے تو ان کے بستر الگ کرو, تنہا چھوڑ دو, اگر پھر بھی نہ مانے پھر ان کو مارو. ایسا ہونا چاہیے تھا, اتنا سمپل سی بات ہے. یہاں پہ ویسا نہیں لکھا ہے, یہاں پہ اور لکھا ہے, یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بیمار پڑتے ہو. ہاں جی اینجل جی, ایک بات آپ کا بولنا استقبال ہے.
एक बात बोलना चाह रहे, जी जी थैंक यू, एक बात इनसे पूछना चाह रहे थे, अभी ये जस्ट बोल कर निकले थे, ठीक है, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए इनकी बातों पे, कि गैर एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है औरतें वो नेक नहीं होती है, हाँ किस हिसाब से नेक नहीं होती, जरा इनका जवाब मुझे चाहिए, अभी वो इनसे बताएंगे बात बोले, करनी है। हाँ वो बताएंगे बोले, हाँ वो बताइए आप बताएंगे सर। बोले, उनसे पूछ लेंगे। टॉपिक पे हाँ बात करेंगे वहां पे, टॉपिक, हाँ एंजल जी वो हम पूछेंगे इनसे, ये पहले भागे तो नहीं ना। जी जी अच्छा इतनी बात तो साफ हो गई है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है आपको इंजेक्शन लेना है और एंटीबायोटिक खाना है और पेन किलर खाना है। अगर ऐसा बोले डॉक्टर, इसका मतलब है कि आपको इंजेक्शन भी लेना है, एंटीबायोटिक भी खाना है और पेन किलर भी खाना है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो काम ना करे फिर आप एंटीबायोटिक लोगे, अगर एंटीबायोटिक भी काम ना करे फिर आप पेन किलर लोगे, अगर पेन किलर भी काम ना करे फिर आपको एंटीबायोटिक खाना। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस आ गया। और का लफ्ज आया मतलब आपको तीनों करना है। यहाँ पे और का लफ्ज आया है तो यहाँ पे सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है। जो तर्जुमा है सच्चा मुस्लिम साहब आपको अपना आर्गुमेंट रखना है। आई होप कि मैंने क्लियर किया हो। ओके, अभी बात करूं? जी हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है, करिए। हाँ ठीक ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसमें सब लिखे कि सारे इकट्ठा ठीक है, की बारी कर लो ना, उसका बिस्तर भी कर लो, चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, इस तरह ही लिखा हुए। अभी मुझे पहले तो इस तर्जुमे पे मेरा वो नहीं, अरबी तो मुझे खैर नहीं आती, लेकिन आप लोग अपने मतलब की बात इस पे आखिर पे क्या लिखे, और फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करे तो उनके खिलाफ खामखा की ज्यादती की राह तलाश मत करो। आप इससे क्या मतलब लेते हैं? इसका मतलब ये कि जुल्म ना करो, इसका मतलब ये है कि जुल्म मत करो, इसका मतलब है कि जुल्म मत करो। मैं बताता हूँ मतलब आपकी बात जी सवाल किया, आप जवाब लेना। इसका मतलब है ये तीनों काम करने के बाद मजीद उन्हें नहीं करना अगर वो माफी मांग ले। फॉर एग्जाम्पल नहीं, एक्सक्यूज मी, लेट मी आंसर। मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। तुमने सवाल किया, आंसर दे दो, ठीक है। अब आंसर ये है कि ये तीनों काम तुमने कर लिए हैं। अब अगर उसने माफी मांग ली है तुमसे, ठीक है, उसे माफ कर दो, मजीद नहीं उसे तंग करना, माफी की है, तलाक नहीं देनी। शर्त माफी की है, शर्त माफी की एडम, ये पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा। शर्त माफी की है और उससे बाज आ जाए। हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे सरकशी का अंदेशा है। अभी उसने सामने खड़े होके कहा नहीं चल दफा, मैं तेरी बात सुनती नहीं, अंदेशा हो रहा है तुम्हें सरकशी का भी, और तुम इन 3 हदों तक जा सकते हो, और दरमियान में अलिफ वाव रे और है। अच्छा मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, अंदेशा कैसे हो सकता है, मैं मिसाल दे देता हूँ इनको। जैसा मैंने अभी दवा की मिसाल दी और इनको समझ में आ गया, फिर ये बात पलट दी है कि मुझे इस तर्जुमे में भरोसा नहीं है, ठीक है, हालांकि इनको अरबी आती भी नहीं। तो मैं एक मिसाल देता हूं कि आप जो अंदेशा कुरान कह रहा है वो कैसे हो सकता है एक आदमी को अंदेशा कि उसकी बीवी जो है वो हो सकता है कुछ गलत काम करे। मिसाल के तौर पे बीवी ने एक यानी कुछ सामान मंगाया है, ठीक है, डिलीवरी वाला बंदा आता है लेके और बोलता है कि भाई मैं अभी आपकी लिफ्ट बंद हो चुकी है तो मैं ऊपर नहीं चढ़ के आ सकता हूं, आप एक काम करो कि आप नीचे आके मुझसे सामान ले लो, ठीक है। अब ये जो इसकी वाइफ है इनकी, ये भाई साहब की, नीचे जाती है सामान लेने के लिए, और ये हजरत जो है वो दूर से कहीं देख लेते कि ये कोई नामहरम से ये बात कर रही है। डिलीवरी ली उसने, इन्होंने नहीं देखा, ठीक है, इन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है वो किसी नामहरम से बात कर रही है और इनको लगा मेरी वाइफ मेरे को धोखा दे रही है। ये अंदेशा हुआ इनको, घर पे जाके इन्होंने पीटा, बिस्तर अलग पहले समझाया, बिस्तर अलग किया, पीट भी दिया। बाद में उनकी वाइफ बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरा वो नहीं था, ये प्रॉब्लम था, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर कर भी रही हूं। अब इस पे अल्लाह कह रहा है कि इसको जो है मजीद परेशान नहीं करो, उसको जुल्म नहीं करो। यही बात है, ऐसी बात है ना एडम, अंदेशा ऐसी हो सकता है। अंदेशा मैंने चीजों का हो सकता है, आपने एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जांपल दे दिया, ओके चलो इनको भी मैं अभी मौका देता हूँ। मौका दे दो। ये आपने अपनी तरफ से एक्स मुस्लिम अपनी तरफ से कहानी गढ़ ली आपने जो आपके दिल में आते हैं ना, आप वही कहानी बना लेते हैं। क्या अंदेशा हो तो एक मिनट मैं बताता हूँ। ये पहले तो आप लोग एक्स मुस्लिम पे मुझे कोई भी भरोसा नहीं है कि वो तर्जुमा आपने और एक मिनट ना, मुझे जानता करो ना यार, और मुझे आप लोग की हकीकत, मैं आप लोग की हकीकत जानता हूँ ना। आप नहीं जानते, आप अल्लाह भी नहीं जानते। टॉपिक 2 एग्जांपल है, आप होल्ड करें, मैंने आपको बताई, लेकिन ये तो मुझे बताना पड़ता है ना कि आप लोग यार
एग्जाम्पल जो है ना आपने गलत दे दिए ना, ये क्लियर बता रहे इसके अंदर एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी के साथ ज्यादती ना करो, अगर उसमें ये चीज है तो उसको ये करके ना इस तरीके, वो यार एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है, आप इतने बच्चे हैं। अच्छा बीवी क्या करे तो आप उसको नसीहत करोगे, उसको बिस्तर पे तनहा छोड़ोगे और उसको मारोगे, क्या करे? बीवी गलत काम करे, आप एक्स मुस्लिमों वाला काम करे जो आप लोग। अच्छा इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आप लोग की औरत है, इसकी औरत है ना, जिस तरह ये जो कोई औरत बोल रही थी ना, इसी की मैं देता हूँ। अभी ये मुकम्मल आजाद है, इसके जिधर मर्जी है जिधर मुंह काला करे, आप लोग कहते हो बहुत अच्छी काम कर रही है क्योंकि इस मुस्लिम में पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है। जरा जुबान संभाल कर बात कीजिए सर, ऐसे मुंह काला करे, ऐसे तो आपके भी घर की बहू बेटियां भी मुंह काला कर रही होगी। ये क्या बदतमीजी है बात करने की, औरत से मुंह काला करे, ये क्या लफ्ज है? आप अच्छे से भी बात कर सकते हैं ना। अरे सच्चा मुस्लिम, आपके घर की बीबियां बुर्का पहन के निकलती हैं, बाहर जाके दुआ के वापस आ जाती है बुर्का पहन के, आपको पता भी नहीं लगता। ये क्या मतलब है बताइए? अगर आपकी बेटी के बारे में इस तरह से बोले कि आपकी बेटी नकाब लगाकर यो जाती है होटल में और वहां से आकर के हनीमून मना करके घर आकर नकाब लगा के आ जाती है, तो आपको लगता है कि वो मेरी पाक साफ है? और अगर हम नकाब ना लगाए और हम अगर सामने से आकर के बात कर रहे हैं तो फिर आपको लग रहा है मुंह काला कर रहे हैं। अच्छा अभी मेरी सुन, अभी थोड़ा सा खामोशी कर ले। हमारा इस्लाम तो कहते हैं ना कि ये गलत है, अगर मेरी माँ बहन करती है तो वो गलत कर रही है, आप लोग इसको गलत ही नहीं समझ रहे हो। ओके, गलत कर रही है, गलत करेगी, गलत करेगी। आपने कभी देखा जा जाके उनके पीछे चलते हैं? हमेशा देखते हैं? नहीं देखते? नहीं। आपकी माँ बहन किसी के साथ बाहर बात कर सकती है? कर सकती है, लेकिन वो गैर मुहर्रम, वो ना हो मुहर्रम बंदा हो। गैर मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती, ना मुहर्रम के साथ नहीं कर सकती। आप लोग कर सकते हो ना, आप लोग की इजाजत है। मैंने सिंपल पूछा है, आपकी माँ बहन ना मुहर्रम के साथ बात कर सकती है? जरूरत के तहत कर सकती है, उसके साथ आप लोग की तरह डिफाइन करें। हेलो, जरूरत को डिफाइन करें। जरूरत ये ना कि मेरे घर पे कोई आ गया, मैं घर पे नहीं हूँ, उसने आवाज दी, बाहर दरवाजा बंद है, उसने आवाज दी है, मेरी बीवी एक मिनट ना, मेरी बीवी, ओ मेरे भाई सुन तो लो, जरूरत आ गई और जरूरत बताएं। दूसरी है कि वो डॉक्टर के पास गई है, डॉक्टर ने उससे पूछा आपको क्या मसले, वो बता देगी कि मुझे ये मसले। एक मिनट सब्र करो, मैं फिक्स कर रहा हूँ, मजबूरी के तहत है, जरूरत नहीं है, मजबूरी के तहत कर सकती है, राइट?